السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل شہزاد۔ آپ میرا یوٹیوب چینل BH TV دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہی چھوٹی سی ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سبسکرائب کرنے یا لائک کرنے سے آپ لوگوں کا کچھ نہیں جاتا، آپ کے بھائی کا بھلا ہو جائے گا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ تو میرے بھائیو، سب جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیوں پیدا فرمایا۔ آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، جنوں کو پیدا فرمایا۔ رب ذات کائنات نے پتہ نہیں کیا کیا پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا رب العالمین کا کوئی خاص مقصد تھا۔ ان سب کو بنانے سے پہلے جو ذات غفور الرحیم کی ذات، علیم الخبیر کی ذات کے ساتھ جو ذات موجود تھی وہ تھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ آپ تب بھی موجود تھے جب اس کائنات میں اللہ اور اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، آپ تب بھی موجود تھے۔ میرے خالق کائنات نے دنیا بنانے سے پہلے فرشتے بنائے، فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ فرشتوں نے سوال کیا جب اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے آؤ، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ، اے علیم الخبیر، اے مالک کائنات، ہم تھوڑے ہیں تیری عبادت کرنے کے لیے، تو کیوں انسان بنا رہا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے، جیسا کہتا ہوں ویسا کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی کو بنانے کے لیے اللہ پاک نے مٹی منگائی، اس کو تخلیق فرمایا اور اپنا نور حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی اقدس میں رکھا گیا۔ اللہ پاک نے اپنا نور رکھا۔ آج مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ منہ کے علاوہ کسی کو مارتے نہیں ہیں۔ بہت سخت گناہ ہے کسی کو منہ پہ چپیڑ مارنا یا کچھ مارنا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا اللہ پاک کی ایک سلسلہ تھا، آپ کو پیدا فرمانے کا، کیونکہ اس کائنات کو بنانا تھا اور اللہ پاک اپنی پہچان کروانا چاہتا تھا کہ لوگ دنیا میں انسان ہوں اور انہیں پتہ چلے کہ کوئی علیم الخبیر ہے اس کائنات میں، جو اس ساری کائنات کا مالک ہے۔ نہیں تو فرشتے کافی تھے اللہ کی عبادت کے لیے۔ پھر بھی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور یوں سلسلہ شروع ہوا آدم علیہ السلام سے۔ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آج ہم نے فقے بنائے ہوئے ہیں، مذہب بنائے ہوئے ہیں، چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، یہودی ہے، کافر ہے، ہندو ہے، مشرک ہے، کوئی بھی ہے، چینی ہے، خواہ کسی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہے، یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہم وہ مسلمان اس درجے کا مسلمان نہیں ہے جو کافر کو کافر کہے۔ اسلام کافر کو کافر کہنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام امن کا نام ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے وقفہ بوقفہ لوگوں کی اصلاح کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ اے انسان، میں نے تجھے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو اپنے پیٹ پہ ہاتھ مار، اپنی کر، پیسے کے پیچھے بھاگ۔
پیسے میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا۔ ہاں، ہر مذہب کے اپنے اپنے طریقے ہیں رب العالمین کی عبادت کرنے کے۔ آج ہم لوگ پیسے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور رب العالمین کو بھول چکے ہیں۔ اللہ کو بھولنے کا نتیجہ آج ساری دنیا کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا وائرس جو نظر ہی نہیں آتا، اس نے پوری دنیا کو بند کر دیا ہے، لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا ہے، اور اس کی کوئی میڈیسن کسی سے نہیں تیار ہو پا رہی کہ اس کی میڈیسن تیار ہو جائے اور اس کو بر وقت روکا جائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر فرمایا ہے اور انسان کو بار بار بتایا ہے کہ اے انسان، تو میرے حکم کے بغیر حرکت بھی نہیں کر سکتا، سانس بھی نہیں لے سکتا، اور میں نے تجھے ایک نطفے سے پیدا فرمایا ہے، اور پھر بھی تو فخر کرتا ہے، تو مجھے بھول چکا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا تھا، نہ کہ اس کے لیے پیدا فرمایا تھا کہ دنیا میں جا کر دنیا کے کام کر اور مجھے بھول جا۔ نہیں، اللہ رب العالمین کی ذات نے فرمایا کہ میری عبادت کر، اپنے لیے رزق بھی تلاش کر اور میری عبادت بھی کر۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں، سب نے دنیا سے جاتے ہوئے یہی اللہ کی بارگاہ میں خواہش ظاہر کی ہے، عرض کی ہے، یا اللہ، قیامت والے دن ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے اٹھانا۔ ہمارے نبی کی شان اقدس کوئی بیان نہیں کر سکتا، وہ نور اللہ ہیں، اللہ کے نور ہیں، ان کی شان مرتبہ بہت بلند ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم جیسے انسان ہیں، غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام عالی شان رتبے کے مطابق بیان کرنا چاہیے۔ ہم اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ اصحاب رسول جو ہیں وہ ان کا جو مقام ہے اس کے مطابق انہیں نہیں مانتے۔ نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے 4 یار ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کافی، ویسے تو جمیع صحابہ کافی ہیں رضوان اللہ علیہ، لیکن ان چاروں کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ 4 میرے یار ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے جو اللہ رب العالمین نے جب عرش معلیٰ پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا معراج کے لیے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر تشریف لے گئے عرش معلیٰ پر، اور ایک رات کو رب الرحیم نے اتنا لمبا کر دیا کہ وہ 1800 سال کی ہو گئی۔ 1800 سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس بیٹھے رہے، اور اللہ رب العالمین تجلی ذات اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جو باتیں ہوئیں، جو کچھ ہوا، وہ رب اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی کی کوئی شان نہیں ہے، آج لوگ حرمت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے ہیں،
جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ آج انہیں آج سزا مل رہی ہے۔ اگر وہ سوچیں تو انہیں سزا مل رہی ہے۔ یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ ایک چھوٹا سا وائرس ہے اور پوری دنیا میں اس نے تباہی مچا دی ہے، اور اس کے کنٹرول کا کوئی حل نہیں نکل رہا۔ یہ رب کا عذاب نہیں ہوتا اور کیا ہے؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے، آپ کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے انسان کو رب نے تخلیق نہیں فرمایا کہ اس کے پیارے محبوب پہ تہمت اٹھائے، حرمت رسول کرے۔ اس لیے اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی فرمائیں اور بتائیں کہ میں کون ہوں۔ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، اور ہمارے پیغمبر کی شان تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پیغمبر کی شان بہت بلند ہے، ان کا مقام عالی شان خود خدا جانتا ہے، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ ان کے مقام کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، یا مولا امام حسین رضی اللہ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، میدان کربلا میں دیکھ لیں کہ حسین نے کتنی قربانی دی۔ کون اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اپنی اولاد کو قربان کرتا ہے؟ آج ہماری اولاد کو اگر ایک کانٹا لگے تو ہم برداشت کبھی نہیں کر سکتے، اور مولا امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اپنے بچوں کو شہید کروایا، یہاں تک کہ خود بھی شہید ہو گئے، اور شہادت کے وقت تک آپ نے اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی۔ اللہ کی عبادت میں آپ نے اپنا وقت گزارا، اور آخری وقت میں بھی رب کی عبادت نہیں چھوڑی، رب کا دامن نہیں چھوڑا، اور یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، کیونکہ آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف وہی علیم الخبیر کی ذات اقدس ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آپ فساد کی بیعت نہیں کرتے، اس لیے یزید کی بیعت نہیں کی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر بھیجے صرف ہماری رہنمائی کے لیے، کہ ہمیں وہ بتا سکیں کہ ہم کون ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سی راہ پہ چلنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، اپنے اولیاء کرام بھیجے۔ اولیاء کرام کو کیا یہ دنیا نہیں اچھی لگتی تھی؟ انہوں نے دنیا کو نہیں چنا، انہوں نے اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کو چنا ہے۔ رب تعالیٰ کو پانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ختم فرمایا، اپنی خواہشات کو ختم فرمایا، اپنے نفس کو ختم فرمایا، اور دن رات اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول رہے، اور آخر کار اس تجلی ذات سے جا ملے، اس کا دیدار کیا۔ اللہ پاک ہر کسی کو مقام نہیں دیتا، کسی کو مقام عطا ہوتا ہے، مقام والوں کو مقام دیا جاتا ہے۔ جس کا مقام ہو، جو جس کے قابل ہو، اس کو وہ مقام عطا فرمایا جاتا ہے۔ علامہ صاحب نے فرمایا ہے، علامہ اقبال کا شعر مجھے ایک یاد آ رہا ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ایک اور شعر ہے علامہ صاحب کا، جو کبھی میں سجدہ بسر ہوا تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اس کا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں معاذ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ نماز پڑھیں، ایسی نماز نہ پڑھیں جو ریا کی نماز ہو، جو دنیا کو دکھانے کے لیے ہو۔ وہ نماز پڑھیں جس میں اللہ رب العالمین کی ذات اقدس آپ کے سامنے ہو۔ آپ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں، دل کی نماز پڑھیں، عشق کی نماز پڑھیں، محبت کی نماز پڑھیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا۔ آج ہم سو چکے ہیں، ہمیں دولت نے اندھا کر دیا ہے۔ ہم یہی سوچتے ہیں بس دولت ہی سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا کچھ سوچنے کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود
دنیا کو رب نے اتنی بڑی سزا عطا فرمائی، پھر بھی لوگوں کا خیال ابھی بھی دولت کی طرف ہے، خدا کا خوف نہیں ہے ہمارے دلوں میں۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ڈرنے والی ذات صرف پروردگار عالم کی ہے۔ اس نے انسان کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ہم پیسہ اکٹھا کرتے رہیں، بس پیسے کو اپنا مشغل بنا لیں، پیسے کے لیے خود کو بیچ دیں، خود کے ساتھ ظلم کریں، اپنوں کے ساتھ ظلم کریں، قتل و غارت کریں، گناہ کریں، گناہ عظیم کریں۔ نہیں میرے دوستو، میرے بھائیوں، انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جو میرے رب نے فرمایا ہے۔ ابھی بھی سنبھل جاؤ، ابھی بھی خود کو سنوار لو، اس بارگاہ میں کسی وقت بھی تم جا سکتے ہو۔ یہ دیکھے کہ اب اللہ پاک کا کتنا بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کی رحمتوں سے فائدے اٹھاؤ۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی ذات پاک نے دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں چھوڑ دیا ہے۔ اس بابرکت مہینے کی شان سے یہ وہ مہینہ ہے جس میں مغفرت کے دروازے کھلے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت پکار رہی ہے کہ اے میرے بندہ، میری بارگاہ میں آ اور مجھ سے معافی مانگ اور برے کام چھوڑ کے میری بارگاہ میں آ جا، میرے پاس آ جا، میں تجھے بخش دوں گا۔ میں بخشن ہار ہوں، میں بخشن ہار ہوں، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ لیکن ہم لوگ نہیں سوچتے میرے بھائیوں، ہم لوگ پھر گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اپنا دنیا میں آنے کا مقصد یاد رکھنا چاہیے۔ ہم گنہگار ہیں، میں بھی گنہگار ہوں، میں گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کی جو رحمت ہے نا، وہ ہر وقت اپنے بندے کو پکار رہی ہے کہ اے میرا بندہ، میری بارگاہ میں آ، میں تجھے بخش دوں۔ اللہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک جسم کی نعمت کو دیکھ لیں، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو دیکھیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ باقی نعمتیں جہان کی دیکھ لیں، کتنی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں۔ ہم جتنا چاہیں شکر ادا کریں، اس کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنے آپ کو پہچانو کہ ہم کون ہیں اور کیا ہے اور ہمیں کس لیے پیدا فرمایا۔ ہم دنیا میں مگن نہ ہو جائیں، ہم اس وحدہ لا شریک کے پاس آخر ہمیں جانا ہے، آخر ہمیں اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، یہ ہمارے ہاتھ پیر زبان سب کچھ ہمارے خلاف بولے گا اور تب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم سنبھل جائیں اور اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز کر لیں اور اس سے معافی طلب کر لیں۔ وہ رحیم و کریم ہے، علیم الخبیر ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمیں ضرور معاف فرمائے گا اور ہمیں بخشے گا۔ میرے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ فیصل شہزاد ان چند آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ میرے دوستو، خدا تم سب کا ہم ناصر ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور دیکھیے گا، شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔